کے آئی ہے رسول کی بیٹی، فتح کر کے آئی ہے نبی کی بیٹی، چہروں سے نقاب اتار کے آئی ہے، حقیقت حکومت عیاں کر کے آئی ہے۔ دربار میں آ کے بی بی کھڑی ہوئی، پردہ لگ گیا، تخت کی طرف سے آواز آئی، کیا لینے کے لیے آئی ہے بنت پیغمبر؟ مصائب نہیں، فضائل سنیے گا بی بی، کیا لینے کے لیے آئی ہے بنت پیغمبر؟ اتنا کہنا تھا، میری شہزادی کی آواز آئی، میری جاگیر فدق سے میرے عامل اٹھا کے حکومت نے اپنے سپاہی کیوں بھیجے؟ حاکم نے تخت سے کہا کہ اس لیے ہم نے بھیجے، ہمارے پاس نبی کی ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ ہم جو گروہ انبیاء ہوتے ہیں ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اس حدیث کا سہارا لے کے ہم نے اس جاگیر پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ نبی کہہ کے گئے تھے کہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا، لہذا ہمارے پاس حدیث تھی، ہم نے تیری جاگیر پہ قبضہ کر لیا۔ جو جوان بیٹھو بی بی کا مقدمہ سننے کے لیے آئے، میری شہزادی پردے کے پیچھے بولی، کیا کہنے؟ پہلا بار کیا میری شہزادی نے حکومت کے چہرے پہ، میری بی بی کہتی تو مجھے حدیث سنا رہا ہے کہ میرا بابا کہہ کے گیا تھا کہ ہم وارث نہیں بتاتے، یہی رک، مجھے بتا کیا تجھے میرے بابے نے وارث بنایا ہے؟ جو بندہ بول سکتا ہے بی بی کے مقدمے پہ، جو ہاتھ اٹھائیے سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی درج ہونا چاہتا۔ بی بی نے کہا مجھے بول کے بتا، تو حدیث پڑھ رہا ہے کیا کہنے کہ میرے بابا نے تجھے کہا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، اگر میرا بابا وارث نہیں بناتا تو پھر تجھے کس نے بنایا؟ سبحان اللہ۔ اگر تو یہ کہے کہ تجھے میرے بابا نے بنایا، پھر 3 دن سقیفہ میں جھگڑا کیوں ہوا؟ میں تجھ سے اپنی جاگیر واپس لینے کے لیے آئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جاگیر دینے کے لیے تیار ہے، کوئی ثبوت؟ بی بی نے تحریر رسول پیش کی، مقدمہ سننے کے لیے تیار ہے، رسول کی تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا، بغور مطالعہ کیا گیا۔ بسم اللہ۔ وہ خیبر کے یہودیوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی کہ یہ ایک باغ نہیں تھا، 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی آتی تھی رسول کو یہاں سے، اس کے اندر 7 باغات تھے، 40 کنویں تھے، کئی چشمے تھے، بہت بڑی جاگیر تھی، یہ پوری ایک پٹی تھی۔ یہ خیبر کے یہودیوں نے نبی کو لکھ کے دی تھی، یہودیوں کی تحریر تھی کہ یہ ہم مسلمانوں کے رسول محمد ابن عبداللہ کو دیتے ہیں۔ نیچے نبی نے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ میری ذاتی جاگیر ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے رہا ہوں، اور نبی نے اس تحریر میں لکھا تھا کہ میں حکم قرآن دے رہا ہوں، کیونکہ خدا نے کہا تھا آت ذی القربی، اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو اس جاگیر میں وارث ہوتی۔ آج بندے کہتے نہیں جی وہ اصل میں بی بی کا حق نہیں بنتا تھا، اگر حق نہیں تھا تو خیبر فتح ہوا ہے 7 ہجری میں، رسول دنیا سے ظاہری طور پہ گئے 11 ہجری میں، 4 سال یہ جاگیر نبی کے پاس رہی۔ اگر اس میں امت کا حق تھا نبی نے دیا کیوں نہیں؟ پہلے زہرا سے پہلے ہمیں اس بات کا جواب دو کہ نبی نے یہ حق کیوں نہیں دیا؟ بی بی نے کہا میں تحریر پیش کرتی ہوں، تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا، سنیے گا مقدمہ۔ تحریر کو پڑھنے کے بعد حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اس تحریر پہ گواہ پیش کیے جائیں۔ بی بی نے کہا میں گواہ پیش کرتی ہوں۔ بی بی نے کہا میری گواہیاں نوٹ کی جائیں، میرا پہلا گواہ میرا شوہر امیر المؤمنین، میرے دوسرے 2 گواہ سید شباب اہل الجنہ، میرے دونوں بیٹے، میری چوتھی گواہ ایک مستور ہے جس کا نام ام ایمن ہے۔ 4 گواہ پیش کیے گئے، تلاگان گرد و نواح والوں، 4 گواہیوں کا پیش ہونا تھا۔ کافی دیر مباحثہ ہوا، حکومت کی طرف سے مشورہ ہوا، مشورے کے بعد حکومت کی طرف سے ایک فیصلہ آیا۔ اس فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ نبی کی بیٹی ہم جاگیر واپس کرنے کے لیے تیار تھے، تحریر آپ کی ٹھیک تھی لیکن گواہیاں مکمل نہیں تھی۔ مقدمہ سنیے گا، مجھے مجبور نہ کیجئے گا، میں فضائل پڑھنے رہا ہوں، جس بات پہ قابو رکھیے گا۔ تیری گواہیاں نصاب شہادت مکمل نہیں۔ بسم اللہ۔ بی بی نے کہا نصاب شہادت کیوں نہیں مکمل؟
انہوں نے کہا نصاب شہادت اس لیے نہیں مکمل کہ آپ نے پہلی گواہی دی ہے اپنے شوہر کی، تو علی شوہر ہونے کی وجہ سے اس جاگیر میں حصے دار ہے، جو مالک ہو وہ گواہی نہیں دے سکتا، گواہی باہر سے آنی چاہیے تھی۔ دوسرے دو گواہ پیش کیے اپنے اپنے بیٹے، آپ کے بیٹوں کا بھی اس جاگیر میں حق ہے لہذا وہ بھی مالک ہو۔ چوتھی گواہی ہم قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن کیونکہ تیرے بابا کی شریعت ہے کہ اگر عورت مرد کے مقابلے پہ گواہی دے گی تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے پہ مانی جائے گی، لہٰذا عورت ایک تھی، اس کے ساتھ دوسری عورت کوئی نہیں تھی، لہٰذا نصاب شہادت مکمل نہیں، تحریر قبول کر سکتے تھے اگر گواہیاں مکمل ہوتی۔ کیا کہنے نبی کی بیٹی، نبی نے تحریر واپس لے لی، نبی کی بیٹی نے گواہیاں نہیں بدلی۔ گواہیاں نہیں، رسول بی بی گواہیاں بدل سکتی تھی۔ جوار صادق صاحب بی بی کے پاس گواہ تھے، انہوں نے مولا علی کی گواہی کو جھٹلایا، بی بی جناب سلمان کو کھڑا کر دیتی، حضرت ابو ذر کو کھڑا کر دیتی، جناب مقداد کو کھڑا کر دیتی۔ بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا، گواہ نہیں بدلے۔ اب گواہ کیوں نہیں بدلے تھے یہ مقدمہ سننا۔ گواہ بی بی نے اس لیے نہیں بدلے کہ قرآن کی اعتبار سے فقہ کا قانون ہے، اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے تو وہ بن جاتا ہے فاسق۔ بحث کرو ہم سے، بلاؤ ہمیں سپریم کورٹ میں، ہم تمہیں زہرا کا حق منوا کے آئیں۔ جو کسی مومن کو جھوٹا کہے قرآن کہتا وہ بنتا ہے فاسق۔ فاسق نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا نہیں سکتا۔ فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا، فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا، فاسق طلاق کے سیغوں میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا، فاسق عادل نہیں رہتا۔ اگر کوئی کسی سچے مومن کو جھوٹا کہے تو قرآن کی نص سے وہ بنتا ہے فاسق، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی قرآن کو جھوٹا کہہ دے تو وہ فاسق نہیں بنتا، قرآن کہتا وہ بن جاتا ہے کافر، پھر اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی۔ کیا کہنے نبی کی بیٹی تو اتنی بڑی جنگ لڑکی آئی ہے کہ تیری مصلحت زمانے کی سمجھ میں نہیں آ گئی، بی بی نے گواہیاں پیش کر کے گواہیاں واپس لے لی۔ بی بی گواہیاں بدل سکتی تھی، نبی کی بیٹی نے گواہیاں نہیں بدلی۔ بی بی نے فرمایا گواہیاں اس لیے نہیں بدلی کہ تو نے علی کی گواہی کو جھٹلایا ہے، اور میرے بابے کی حدیث ہے القرآن و علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو نے حسن حسین کو جھٹلایا ہے، حسن حسین بھی قرآن کے وارث ہے۔ بی بی نے کہا تو نے قرآن کو جھٹلا دیا، میں گواہیاں واپس لے کے جا رہی ہوں۔ بی بی نے کہا مقدمہ واپس۔ وہیں پہ کھڑے بی بی نے دوسرا دعویٰ دائر کر دیا۔ بی بی نے کہا یہ دعویٰ واپس، اگلا دعویٰ۔ حاکم ہے نا، بیٹی بن کے باپ کا حق لینے آئی ہوں۔ مالکن والا دعویٰ واپس لے لیا۔ اب ایک بیٹی ہے، اس کے بابے کیا ایک جاگیر کا ٹکڑا ہے، بطور حاکم کیا فیصلہ کرے گا کہ وہ بیٹی کو ملنی چاہیے یا نہیں؟ اس نے کہا بیٹی کو تو ملنی چاہیے کیونکہ مجبوری تھی۔ اگر کہتے کہ بیٹی کا حق نہیں ہوتا تو پھر کئی اپنے حق بھی رکھوانے پڑتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خطیب آزاد ہو کے تقریر کرتا ہے، ہم پنجرے میں بند ہو کے اپنی قوم کی وکالت کرتے ہیں۔ بی بی نے کہا بیٹی ہوں، باپ کا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ بڑا لمبا مضمون یہیں پہ ختم کر کے اپنے برادرم قاضی وسیم باز کو ٹائم دو۔ انہوں نے کہا اچھا۔ بی بی نے کہا میں تم سے اپنے باپ کا حق لینے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا بی بی بار بار کس بات پہ بحث ہو رہی ہے جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس آپ کے بابا کی حدیث ہے، اور حدیث میں صاف واضح لکھا ہوا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ہم حدیث کو دیکھیں یا آپ کے دعوے کو دیکھیں، ہم حدیث کو دیکھیں یا آپ کے دعوے کو دیکھیں۔ نبی کی بیٹی نے دیکھا اچھا تو حدیث سناتا ہے، اگر تو کہے تو میں تجھے قرآن کی آیت سناؤں۔
میں تجھے قرآن کی آیت سناؤں؟ اسے کہا کون سی قرآن کی آیت؟ نبی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وارث سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبیوں کا وارث ہوتا ہے، اور تو کہتا میرے پاس حدیث ہے وارث کوئی نہیں ہوتا۔ اسے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں، وَلِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنُ وَالْأَقْرَبُونَ، جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں مردوں کا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حصہ ہوتا ہے، تو کہتا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ اسے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنُ وَالْأَقْرَبُونَ، جو کچھ ماں باپ چھوڑ کے جائے اس میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے بیٹی حصہ رکھتی ہے، تو کہتا حدیث ہے۔ اسے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتی ہوں، یونسنی آل یعقوب، ہم نے یعقوب کی اولاد کو اس کا وارث بنایا تھا۔ قرآن کہتا ہے یعقوب کی اولاد اس کی وارث ہے، تو کہتا میرے پاس حدیث ہے۔ اسے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں پانچویں آیت پڑھ دیتی ہوں۔ بدل بدل کے حاکم ایک حدیث پڑھتا رہا، بی بی بدل بدل کے قرآن کی آیتیں پڑھتی رہی۔ قرآن میں پڑھ لے کے مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، حاکم ایک حدیث پڑھتا رہا، بی بی نے 40 آیتیں دربار میں کھڑی ہو کے پڑھی۔ جب 40 آیتیں پڑھی حاکم کے چہرے پہ موت کا پسینہ آ گیا۔ اس کا بی بی میں حدیث پڑھتا ہوں، جواب آیت میں کیوں دیتی ہے؟ اگر تیرے پاس بھی حدیث ہے تو حدیث کا جواب حدیث میں لے گیا۔ بی بی نے کہا بس چپ ہو جا، میں اتنا سننا چاہتی تھی، تو وہی ہے جسے میرے بابے نے کہا تھا آ تجھے حدیث لکھ دو، آ تجھے حدیث لکھ دو۔ تو نے کہا تھا ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن۔ تاریخ اسلام کے چہرے پہ یہ ایسا بدنما دھبا لگ گیا جسے بعد میں کوئی بھی تاریخ کا مورخ نہیں مٹا سکا۔ کتنا بڑا دھبا اور کتنی بڑی بددیانتی کہ جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا۔ قرآن اور شریعت کے اعتبار سے یہ فیصلہ اگر ہوتا تو یہ قاضی کے پاس جانا چاہیے تھا، کیونکہ مقدمہ سٹیٹ کے خلاف تھا۔ جہاں سٹیٹ کے خلاف مقدمہ ہو وہاں سٹیٹ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بددیانتی ہو گئی۔ محمد کی بیٹی تو دربار سے چلی گئی، لیکن تاریخ اس مسلمان کے چہرے پہ اتنے خون کے چھینٹے ڈال گئے کہ یہ ہے تمہاری حکومتوں کی تاریخ۔ دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ جائے۔ یوسف قدر والوں کے سامنے جاتا تو کھوٹے سکوں میں نہ بکتا۔ یوسف کی قیمت پوچھنی ہے تو کوئی یعقوب سے پوچھ۔ کاش چلی جو گئی تھی دربار میں، کاش منبر پہ رسول ہوتا اور فاطمہ کچھ مانگتی، پھر نبی بتاتا کہ خالی واپس بھیجتا یا کائنات جھولی میں ڈال کے بھیجتا۔ اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی میری گفتگو کو سن رہا ہے تو میں رسول کی رسالت کا واسطہ، تو میں نبی کی نبوت کا واسطہ، مہمان ہوں، عزادار حسین ہوں، ذاکر شبیر ہوں۔ آج ہے 3 جمادی الثانی، قرآن سر پر رکھ میں غلط پڑھوں قیامت والے نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی اپنے ولایت کے ماننے والوں میں سے نہ اٹھائے، حسین اپنے عزاداروں میں سے نہ اٹھائے۔ سنی بھائیوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی۔ اب یہ تصدیق کرنا تمہارا حق بنتا ہے۔ بیٹیاں بے شک 4 مانتے ہو، فاطمہ کو تو مانتے ہو نا، جا کے ضرور مولویوں سے پوچھنا، اللہ درجات بلند کرے۔ قائد صاحب خدا کروٹ کروٹ پہلو حسین میں جگہ دے، قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ جتنے مناظرے کیے حق کے بطول پہ کی، اور قبلہ مولانا اسماعیل جن کی قبریں بھی ہمارے جسموں سے مہنگی ہیں۔ مولانا اسماعیل نے پاک سیدہ سے دعا مانگی تھی، بی بی میں تیرا حق پڑھ کے شیعہ ہوا ہوں، بی بی مجھے دنیا نہ دینا، دولت نہ دینا، کرم میری شہزادی مجھ پہ اتنا کر دینا کہ تیرا دشمن سوال ختم کرے، میرا جواب شروع ہو جائے۔ پھر اس جو بزرگ بیٹھے میری گواہی دیں گے، پھر اس مرد کلندر نے نگر نگر غازی کے علم لگوائے، اس نے زمانے سے بی بی کا حق منوایا ہے،
मौलाना इस्माइल पिंडी भटिया के करीब मुनाजरा करने के लिए आए। मुनाजरे का जज बाबा हबीब शाह जी एक अहले सुन्नत जमींदार था, चौधरी आशिक उसका नाम था। आज भी उसकी नस्लें वहां पे आबाद है और मजलिस हुसैन करवाती है। चौधरी आशिक मुनाजरे का जज था। मुनाजरे का मौजू था हक के बतूल। मुखालिफ फरीक वाला मौलवी कह रहा था कि बीबी दरबार में आई है लेकिन हक बनता नहीं था। मौलाना इस्माइल किताबों का ढेर लेके आ गए, मुनाजरा होता रहा, जोहर की अजान हो गई। फैसला ये हुआ कि नमाज पढ़ी जाएगी, नमाज के बाद फिर दोबारा मुनाजरा शुरू होगा। नमाज के लिए चौधरी आशिक उस मौलवी के पीछे खड़ा हुआ। जहन में उसके कोई ख्याल आया, नमाज खत्म हुई, ज़वार साजद उसने नमाजियों से कहा सारे नमाजी मस्जिद से चले जाओ, मस्जिद के दरवाजे को बंद करो, मैंने मौलाना से कोई बात करनी है। मस्जिद का दरवाजा बंद होकर चौधरी आशिक मेहराब में उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसने कहा देख सुन मौलवी, मुझे नहीं पता किताबों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मैंने सारी जिंदगी किताबें नहीं पढ़ी, मैं जमींदार बंदा हूं। तू कहता था कि नबी की बेटी का हक बनता नहीं था, वो कहते थे बनता था, उन्होंने अपना मौलवी मंगवा लिया है, वो भाई डेरे पे किताबें लेके बैठा है। मैंने यहाँ बंदे नहीं मरवाने, मैंने बहस नहीं करवानी, मेरा दिल बैठ रहा है, मेरा जिगर फट रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दे, बेटी रसूल की दरबार गई थी? जिस बंदे को आज भी तीन जमाती सानी, शायद मैं इसी जुमले में मिंबर छोड़ दूं, मुझे इसके बाद मुस्ताहिब पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, शायद मैं इसी जुमले में मिंबर छोड़ दूं। मुझे सिर्फ इतना बता, बेटी रसूल की दरबार गई थी? इतना कहना था। ये उस मौलवी ने कहा चाचा आशिक बीबी का बनता नहीं था। उसने कहा बनता छोड़, बनता था या नहीं बनता था, मुझे इतना बता, घर से चल के दरबार में चली गई थी? उसने कहा चाचा आशिक नबियों का विरसा नहीं होता। उसने कहा विरसा छोड़, मुझे मात आ जाएगी, मुझे बता बेटी नबी की दरबार गई थी? उसने कहा किताबों में लिखे गई थी। वो दिल पकड़ के जमीन पे बैठ गया, कह लगा मुझे इतना बता वापस खाली आई थी या कुछ लेके आई थी? उसने कहा मोहम्मद की बेटी खाली चली गई थी। चौधरी आशिक ने चेहरे पे मातम शुरू किया, देख लगा मौलवी खुदा लानत करे, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी किसी कमी के दरवाजे पे चली जाए और जाके कह मैं आशिक हुसैन की बेटी हो, बता उसका बनता है? कह लगा नहीं बनता। कह लगा खाली भेजोगे या दे के? कह लगा दे के भेजेंगे। उसने कहा खैरत नहीं आती, मेरी बेटी को खाली कोई नहीं भेजता। मोहम्मद की बेटी नौकरों के दरबार में 4 घंटे सर पे कुरान रख के रो रो के कहती रही, ओए मैं झूठ नहीं बोल, मैं झूठ नहीं बोल रही, ओ मैं बाबे की सच्ची बेटी हूं। नौकरों के दरबार 4 घंटे, किसी की बेटी 1 मिनट भी खड़ी हो शरीफों से बर्दाश्त नहीं होता। जिसने आखिर में पढ़ना उसने शहादत पढ़नी है। लेकिन मैं अपनी कौम को यह जुमला तो सुना दो, 4 घंटे बार बार कहती रही मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बाबे की सच्ची बेटी हूं, मैं बाबे की सदीका बेटी हूं। मातमियों, इतना कह के चौधरी आशिक मस्जिद से बाहर आया। जहां मौलाना इस्माइल बैठे किताबें खोल रहे थे, आके रोता हुआ मौलाना इस्माइल के कदमों पे गिर गया। गिर के लगा बंद कर दे मौलवी इस्माइल किताबें, दुआ कर मुझे मौत आ जाए। मुझे सारी जिंदगी किसी ने नहीं बताया कि मोहम्मद की बेटी खाली चली गई थी। इतना कहना था, मौलाना इस्माइल ने अपने सर से पगड़ी उतारी, चौधरी आशिक के गले में बाहें डाली, रो के कहने लगा सिर्फ खाली नहीं गई थी, कमर झुक गई थी, सर के बाल सफेद हो गए थे। आशिक हुसैन का हुआ क्या था? मौलवी इस्माइल कहता सच सुनेगा कि 36 बदमाश दरवाजा गिराते रहे, अकेली रोकती रही, बेगैरत ने ताजियाना निकाला,